السلام علیکم، جیو نیوز کے ساتھ میں ہوں اشر عالم۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی۔ سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ کراچی میں گورنر سندھ کامران ٹیسوری پی ایس پی مرکز پر آئے اور پی ایس پی رہنماؤں سے ملاقات کی۔ مصطفیٰ کمال کا کہنا ہے کہ امن اور شہر کی ترقی کے لیے وہ سب کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہیں۔ گورنر سندھ کا کہنا ہے کہ خالد مقبول صدیقی کے خیالات مصطفیٰ کمال اور انیس قائم خانی سے مختلف نہیں ہیں۔ کراچی میں رات گئے ہوئی اس ڈیولپمنٹ سے متعلق آپ کو آگاہ کر رہے ہیں کہ جب گورنر سندھ کامران ٹیسوری پی ایس پی کے مرکز پاکستان ہاؤس پہنچے اور ایک مشترکہ پریس کانفرنس بھی کی گئی مصطفیٰ کمال اور گورنر سندھ کی جانب سے۔ کراچی میں گورنر سندھ کامران ٹیسوری پی ایس پی مرکز پر آئے اور پی ایس پی رہنماؤں سے انہوں نے ملاقات کی۔ ایک مختصر سی ملاقات تھی جس کے بعد ایک مشترکہ پریس کانفرنس کی گئی۔ مصطفیٰ کمال کا کہنا ہے کہ امن اور شہر کی ترقی کے لیے وہ سب کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہیں۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری نے کہا کہ خالد مقبول صدیقی کے خیالات مصطفیٰ کمال اور انیس قائم خانی سے مختلف نہیں ہیں۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری نے رات گئے پی ایس پی کے مرکز پاکستان ہاؤس کا دورہ کیا تھا اور گورنر سندھ نے کہا ان کا کیا کہنا تھا پریس کانفرنس کرتے ہوئے گورنر سندھ کامران ٹیسوری کا، آئیے آپ کو دکھاتے ہیں۔ مجھے کسی نے نہیں کہا تھا کہ میں پورے شہر میں جگہ جگہ جاؤں، سیاسی رہنماؤں سے ملوں یا ان سے ملاقاتیں کروں، صرف اور صرف ایک وجہ کہ اگر اب نہیں تو پھر کبھی بھی نہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اختلافات اور ایک دوسرے کو تنقید اور ایک دوسرے کو ٹھیک کرنا اب چھوڑ دینا پڑے گا۔ میری یہ خواہش ہے اور یہ میں سب کے لیے کہہ رہا ہوں کہ ہمیں مل کر ایک دوسرے کا ہاتھ تھامنا پڑے گا اور اتنی مضبوطی سے تھامنا پڑے گا کہ جو دشمن قوتیں ہیں ان کو ہم یہ احساس دلا دیں کہ ہم ایک طاقت، ایک یقین اور ایمان کے ساتھ اب آگے بڑھیں گے اور پیچھے نہیں دیکھیں گے۔ اس موقع پر پی ایس پی ہاؤس میں کارکنان کی بڑی تعداد موجود تھی۔ مصطفیٰ کمال نے بھی میڈیا سے گفتگو کی اور انہوں نے کہا کہ گورنر کو بھائی کہا، جسے بھائی کہا تو نبھایا بھی۔ چیئرمین پی ایس پی مصطفیٰ کمال نے کہا کہ ہماری ایم کیو ایم سے کوئی بات نہیں ہوئی، گورنر سندھ سے ہماری دوسری ملاقات ہے۔ گورنر سندھ ایم کیو ایم کے نامزد کردہ ہیں، اس شہر کے لوگوں کی بھلائی کے لیے سب کے ساتھ مل کر کام کرنے کو تیار ہیں۔ مصطفیٰ کمال نے مزید کیا کہا، یہ آپ کو دکھاتے ہیں۔ ایم کیو ایم سے ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ خفیہ یا جلوت میں یا خلوت میں کوئی بات نہیں ہوئی ہے، نہ آج تک ہوئی ہے۔ ہماری آج دوسری میٹنگ ہے گورنر کامران صاحب کے ساتھ، کامران ٹیسوری صاحب کے ساتھ۔ ایک دفعہ ہم ان کے پاس گئے تھے، آج یہ ہمارے پاس آئے ہیں۔ یہ ہماری آفیشل اور ان آفیشل کہہ لیں، آفیشل کہہ لیں، ہماری دوسری میٹنگ ہے۔ یقیناً یہ ایم کیو ایم کے نامزد کردہ گورنر ہیں اور یقیناً یہ جو ہے وہ اس شہر کے حوالے سے بات کر رہے ہیں۔ ہم ان کو ایم کیو ایم کا ہی گورنر سمجھتے ہیں، ایم کیو ایم نے ان کو نامینیٹ کیا۔ ہماری اگر کوئی ایم کیو ایم سے بات ہو رہی ہے تو صرف یہ ہیں وہ جن سے بات ہوئی ہے ہماری، ورنہ میں ساتھیوں کو بھی کہنا چاہتا ہوں کہ اتنے ساری خبریں سن کر دیکھ کر آپ سمجھتے ہو کہ پتہ نہیں مصطفیٰ کمال کہاں کہاں خفیہ میٹنگیں کرتا پھر رہا ہے۔ کوئی میٹنگ ہمارے پاس خفیہ کا کوئی چکر نہیں ہے۔ رات گئے کراچی میں پاکستان ہاؤس میں یہ میڈیا ٹاک کی گئی ہے، مشترکہ میڈیا ٹاک تھی گورنر سندھ اور مصطفیٰ کمال کی جانب سے یہ میڈیا ٹاک کی گئی، جس میں مصطفیٰ کمال نے کہا کہ امن اور کراچی کی ترقی کے لیے وہ سب کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ گورنر کو بھائی کہا، جسے بھائی کہا تو نبھایا بھی۔ ہم نے پہلے ہی کہا تھا کہ بھائی کامران ٹیسوری بھائی ہمارے بھائی ہیں، تو ہم نے جب یہ گورنر نہیں بنے تھے جب ہی ہم نے کہہ دیا تھا، تو ہمیں پتہ ہے کہ جو ہے وہ، اور ہم نے جسے ایک دفعہ بھائی کہا ہے تو پھر ہم نے اسے پھر جو ہے وہ بھائی کہا ہے، نبھایا بھی ہے، اور اس کی انشاءاللہ تعالیٰ ساری باتوں پہ اس کو اپریشیٹ بھی کریں گے، اور جہاں جہاں ہم سمجھیں گے کہ جو ہے وہ اور اچھا ہونا چاہیے ہم وہاں پر بھائی کی حیثیت سے ان کو ہم انہیں مشورہ بھی دیں گے، بتائیں گے بھی۔ ایم کیو ایم کے دھڑوں کے انضمام کی کوششیں تیز ہو گئی ہیں۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری نے کہا ہے کہ فاروق ستار اور مصطفیٰ کمال دونوں نے خالد مقبول صدیقی کو ایم کیو ایم کا سربراہ بنانے پر اتفاق کر لیا ہے۔ جیو نیوز کے پروگرام آج شاہ زیب خانزادہ کے ساتھ میں بات چیت کرتے ہوئے گورنر سندھ نے یہ بھی کہا
کہ ایم کیو ایم کے دھڑوں میں انضمام کے لیے وہ تمام دوستوں سے گزارش ہی کر سکتے ہیں، مجبور نہیں کر سکتے۔ گورنر سندھ سے پوچھا گیا کہ کیا ایم کیو ایم دھڑوں کے انضمام میں الطاف حسین بھی شامل ہوں گے؟ اس پر گورنر سندھ نے واضح جواب دینے سے گریز کیا۔ میں تو بحیثیت گورنر سندھ اپنے تمام دوستوں سے گزارش کر سکتا ہوں، مجبور تو کسی کو نہیں کر سکتا۔ میں نے یہی درخواست مصطفیٰ کمال بھائی کے سامنے رکھی تھی، وہ آئے تھے میرے پاس، انہوں نے مجھے اپنے پاس آنے کی دعوت دی تھی جو میں نے اسی وقت قبول کر لی تھی، اور میرا مقصد فاروق ستار بھائی سے، مصطفیٰ کمال بھائی سے اور اپنی پارٹی جس نے مجھے نامینیٹ کیا گورنر سندھ، میں نے یہی بات رکھی تھی کہ ہمیں اس شہر کو ٹھیک کرنا ہے۔ طے شدہ ہے جو میں آپ کو بتا دوں کہ ایم کیو ایم پاکستان کے سربراہ ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی بھائی ہیں اور ہوں گے اور رہیں گے۔ خالد بھائی کے اوپر سب کا اتفاق ہے، سب ان کی عزت کرتے ہیں، سب سے سینئر موسٹ ہیں۔ نہ فاروق بھائی کو ان پہ کوئی اعتراض مجھے نظر آیا باتوں میں، نہ مجھے مصطفیٰ کمال بھائی کے اندر نظر آیا۔ کوئی بھی شخص وفاق کے خلاف یا ملک کے خلاف یا صوبے کے خلاف یا شہر کے خلاف بات کرے گا تو میں ضرور اس کے سامنے کھڑا ہو جاؤں گا۔ یہ کسی کے ایما پر اگر ہونا ہوتا تو بہت پہلے بہت کچھ ہو چکا ہوتا۔ اداروں کی کسی قسم کی سیاسی مداخلت مجھے نظر نہیں آتی۔ گورنر ہاؤس سرگرمی کا جو ہے وہ بنا ہوا ہے مرکز، ورنہ یہ مرکز تبھی کہیں اور بنتا۔ اس انیشیٹو میں کیا الطاف حسین بھی شامل ہیں؟ میں ایک وفاق کے نمائندے کی حیثیت سے کوئی بھی ایسے عمل کا حصہ نہیں بنوں گا جہاں میرے ملک اور میرے اداروں یا میرے کسی بھی سسٹم کے خلاف بات کی جائے۔ حالیہ الیکشن میں ان تینوں کے ملا کے بھی ووٹ تحریک انصاف کے آس پاس نہیں آتے ہیں، اس لیے میں جاننا چاہ رہا ہوں کہ کیا کوئی الطاف حسین بھی آپ کی انیشیٹو میں مستقبل میں شامل ہو سکتے ہیں یا نہیں ہو سکتے ہیں؟ ٹی آئی کا زمانہ چلا گیا، ان کو بھی 10% سے زیادہ ووٹ نہیں پڑے۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ قومی سلامتی کمیٹی کا اہم اجلاس آج ہوگا۔ افغان سرحد کی صورتحال اور نیشنل ایکشن پلان پر عمل درآمد سے متعلق بریفنگ دی جائے گی۔ وفاقی وزیر خزانہ اسحاق ڈار قومی سلامتی کمیٹی کو ملک کی معاشی صورتحال پر بریفنگ دیں گے۔ عمران خان کی سربراہی میں پی ٹی آئی کی سینئر لیڈرشپ کا اجلاس ہوا، جس میں یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ اس بار مہنگائی کے خلاف آج سے ملک بھر میں احتجاج شروع کیا جائے گا۔ پی ٹی آئی رہنما فواد چودھری نے کہا ہے کہ پی ٹی آئی ارکان اسمبلی اپنے اپنے حلقوں میں مظاہروں کی قیادت کریں گے۔ سابق اسپیکر قومی اسمبلی اور رہنما تحریک انصاف اسد قیصر نے دعویٰ کیا ہے کہ انہیں حکومت کی جانب سے لانگ ٹرم عبوری حکومت کی پیشکش کی گئی تھی۔ جیو نیوز کے پروگرام کیپٹل ٹاک میں گفتگو کرتے ہوئے اسد قیصر کا کہنا تھا کہ وہ کسی ماورائے آئین عبوری حکومت کو قبول نہیں کریں گے۔ وفاقی وزیر خرم دستگیر نے کہا کہ لانگ ٹرم عبوری حکومت کی تجویز کسی نے غیر رسمی گفتگو میں دی ہوگی، باضابطہ طور پر ایسی کوئی پیشکش نہیں کی گئی۔ میرے سامنے خود جو ہم نے کسی وقت ان کے ساتھ رابطہ رکھا، ہماری مذاکرات اس کے ساتھ بیک گراؤنڈ میں جاری رہی اس ایشو پہ، انہوں نے کہا ان کی یہ تجویز تھی کہ ہم چاہتے ہیں کہ لانگ ٹرم جو ہے نا انٹرم گورنمنٹ آئے۔ اگر ایک چیز کنسٹیٹیوشن میں نہیں ہے، قانون میں نہیں ہے، تو کیسے ہو سکتا ہے؟ جو کنسٹیٹیوشن کی ہے اس کے مطابق جائے حکومت نے۔ یہ مطلب ایک انفارمل ڈسکشن تھی اور انہوں نے کہا کہ یہ پروپوزل بھی ہو سکتی ہے۔ نہیں، وہ ایک انتہائی غیر رسمی گفتگو ہو سکتی ہے، لیکن حکومت کی طرف سے کوئی ایسا سیریس یہ نہ صرف غیر رسمی گفتگو ہے بلکہ انتہائی غیر آئینی گفتگو ہو کہہ سکتے ہیں۔ اور اب ایک افسوسناک خبر، دنیا فٹ بال کے عظیم کھلاڑی پہلے 82 برس کی عمر میں وفات پا گئے ہیں۔ پہلے آنتوں کے کینسر کے مرض میں مبتلا تھے اور گزشتہ چند ہفتوں سے اسپتال میں زیر علاج تھے۔ برازیل کے پہلے واحد فٹ بالر ہیں جنہوں نے سب سے زیادہ 3 مرتبہ ورلڈ کپ ٹائٹل جیتنے کا اعزاز حاصل کیا۔